بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا پھیلائی گئی، فتنافسوها کما تنافسوها، اور پھر تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ دنیا کے اندر رغبت کرتے رہے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی جس طرح کہ ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث مختصر الفاظ میں نقل کی گئی ہے، پوری حدیث دوسرے مقام پر بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر فرما کر کے بھیجا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہاں پر کفار اور مشرکین سے جزیہ اور ٹیکس وصول کر کے یہاں پر لانا، اور جس وقت باہر سے جزیہ اور ٹیکس کی رقم آتی تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی تھیں، نقدی بھی ہوتی تھی، کپڑے بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جزیہ کی اس رقم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مال اور اسباب لے کر کے آئے۔ کچھ انصار صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال اور اسباب لے کر کے بحرین سے آئے ہیں، تو فجر کی نماز میں وہ انصاری صحابہ مسجد میں حاضر ہو گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اور نماز سے فراغت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے خاموش ہو کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کی خاموشی سے سمجھ گئے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال اسباب کے ساتھ آئے ہیں۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ مال تمہارے اندر ابھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین یہاں پر اس لیے آئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا کہ مال اور اسباب جو ہے ان کے درمیان میں تقسیم ہو، تو کہیں ان کے دلوں کے اندر دنیا کی رغبت پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس رغبت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فواللہ للفقر اخشى علیکم، کہ میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ سے خوف نہیں کھاتا۔ فرمایا یہ جو زمانہ تھا انتہائی قسم پرسی کا زمانہ، کئی دن جو ہے صحابہ اکرام کے ہاں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، انتہائی
برے حالات تھے، اس وجہ سے صحابہ اکرام کچھ انصاری صحابہ آئے تاکہ انہیں کچھ معاونت مل جائے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ان کی رغبت کو پھیرا آخرت کی طرف، اور فرمایا کہ فقر و فاقہ سے میں تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں کھاتا کہ تمہارے اوپر جو فقر آ جائے گا اور فقر کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عن قریب جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کے اوپر وہ ساتھ اور کشادگی فرما دیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں حال یہ تھا کہ ہمارے گھر کے اندر 3 ماہ تک جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی سے ہم گزارا کرتے تھے، اور 3 ماہ تک جو ہے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کے کھائی۔ گندم یا گندم کا آٹا اس زمانے کے اندر تو ملتا نہیں تھا، جو کی روٹی ہوتی تھی، لیکن فرمایا کہ وہ جو کی روٹی جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تھی 3 ماہ تک۔ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں چھینٹ کا کپڑا تحفے کے طور پر کسی نے دیا، سوتی کپڑا تھا، اس کے اوپر نقش و نگار پڑے ہوئے تھے، کچھ پھول بوٹے بنائے ہوئے تھے، ام المؤمنین کو وہ تحفے میں ملا۔ تو فرمایا کہ مدینہ میں جس گھر کے اندر شادی ہوتی تھی تو لوگ مجھ سے وہ کپڑا مانگ کر کے لے جاتے تاکہ جس بچی کو دلہن بنایا جا رہا ہے اس کو وہ کپڑا پہنا کر کے اس کو رخصت کیا جائے۔ تو جہاں پر بھی شادی ہوتی ہمارے گھر سے وہ کپڑا لے جایا جاتا، اس دلہن کو پہنا کر کے رخصت کیا جاتا۔ یہ حالت تھی فقر و فاقہ کی اس زمانے کے اندر۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فواللہ للفقر اخشى علیکم، فقر سے میں تمہارے اوپر خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ اگر تمہارے اوپر فقر ہوگا، مال اور دولت کی کمی ہوگی تو اس سے جو ہے گمراہی نہیں ہوگی، لیکن ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تمہارے اوپر خوف جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا دیا جائے گا اور دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو دنیا جو ہے وہ وافر مقدار میں دی گئی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ دنیا کی اندر رغبت کرنے لگے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے لگے کہ ہم جو ہے آگے بڑھ جائیں دوسرے سے۔ تو اس ریس کے نتیجے میں فقراء غرباء کے اوپر خرچ کرنا وہ بھول گئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں فرمایا کہ ان کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی کہ جہاں پر بھی کہیں تھوڑا سا یہ خدشہ پیدا ہوا کہ دنیا کی رغبت دلوں کے اندر آ جائے گی، فوراً آخرت کی طرف جو ہے پھیر دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالینیں ہوں گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ ہمیں تو یہاں لیٹنے کے لیے سونے کے لیے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی وہ بھی میسر نہیں ہے، تو کیا قالینیں بھی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال اور دولت جو ہے وہ وسیع اور کشادہ کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو ہے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ تو آج جو ہے وہ زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ تھا جو ام المؤمنین نے بیان کیا کہ ایک چھین کی جو ہے وہ کپڑا لے کر کے بچیوں کو رخصت کیا جاتا تھا، اور آج یہ زمانہ ہے کہ قالینیں بھی ہیں اور دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ریس ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنافسوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ تو آج ہمارے بیاہ شادی کے اندر آپ دیکھیں ہماری مائیں بہنیں ایک ایک دن کے اندر 5 جوڑے جو ہے وہ تبدیل کرتی ہیں۔ ایک تقریب کے لیے جو جوڑا بنتا ہے دوسرے میں اس کو پھر استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم جو ہے ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو کہ دنیا کی کثرت جو ہے یہ تمہیں ہلاک کر دے گی، بلکہ اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم
ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.